لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وأولاده وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل صلى الله عليه وآله وسلم زملنا 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 بقدرتك الخفي والجلي بحق فاطمة معلي قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سب دروشی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا اجود الاجودین وعلی آلک واصحابک وازواجک واولادک وبناتک یا خاتم النبیین. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کی مرضی سے ہم سارے آج اس رب ذوالجلال کے محبوب کی بزم میں شریک ہیں. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو حضوری کا درجہ عطا فرمائے، اور اس حاضری کے دوران ہم سے اگر کوئی بھی غلطی، کوتاہی، بے ادبی، گستاخی، ریاکاری، غفلت سرزد ہو، یا ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی نفسانی، شیطانی، شہوانی، دنیاوی خیالات سرزد ہو، اللہ رب العزت پیشگی ہم سب کو اس کی معافی عطا فرمائے. امام جامعہ مسجد ہاذا، بلکہ غالباً یہ جامعہ نہیں ہے، پہلے تو اس بات کی آپ سب کو مبارک ہے کہ اس مسجد کا نام بڑا خوبصورت ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ مسجد اقصیٰ کو بھی پھر وہی پرانی بہار عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. دوسری مبارک یہ ہے کہ مسجد نام بھی خوبصورت ہے اور مسجد بنی بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ معاونین کو، منتظمین کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور جس طرح لوگ اس مسجد کو سجانے میں مصروف ہیں، سنوارنے میں مصروف ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے سجا بھی دے اور اپنے نام سے سنوار بھی دے. حافظ فدا حسین صاحب ہیں، امام ہیں، باقی علماء بہت سارے تشریف فرما ہیں، سادات کرام ہیں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں ان کے ناموں سے ناواقف ہوں، اور آپ اس کو میری کمزوری سمجھ لیں یا مجھے اطلاع بھی نہیں پہنچی، نام بتائے بھی نہیں گئے. بہرحال سب کے لیے، اسٹیج سے لے کر پیچھے بیٹھے ہوئے جوان تک، سب کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ سب کو بات سمجھ آ جائے. میں اور آپ جس نبی کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں، وہ نبی ہمارے ناموں کو بھی جانتا ہے، ہمارے کاموں کو بھی جانتا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، جو مجھے حکم ملا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اسی موضوع پہ آپ کا کچھ وقت درکار ہے۔ امید ہے کہ آپ گفتگو نہایت غور سے اور تدبر اور تفکر سے سنیں گے۔ کوئی بھی چیز جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو، یا کوئی بھی حکم جس کا اللہ رب العزت دینا چاہتا ہو حکم، اور اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہو، یا کوئی موضوع بہت ہی اہم ہو، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے رب پہلے قل ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں۔ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، اور قل بھی رب کا فرمان ہی ہے۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، مقصد تخلیق انسانیت توحید ہے۔ اللہ نے جب توحید کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ، بولیے، ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقہ سے رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کی اتباع اور اطاعت کی اہمیت کو بتانا چاہا تو اس سے پہلے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم سے چاہت رکھے، تم کو اپنا بنا کے رکھے، تم سے الفت رکھے، تو تم زہرا کے بابا کی اتباع کرتے رہو گے، رب ذوالجلال تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تیسری مثال جو میں نے آیت پڑھی میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، تو جس پہ اللہ کا فضل اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ فضل ملنے پر اور رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرے۔ کس کا اظہار کرے؟ خوشی کا اظہار کرے۔ اور آپ یقیناً اس وقت سارے خوش بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے خوش بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں کسی جاگیردار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں رب ذوالجلال کے دلدار کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے، وجہ تخلیق کائنات کی بات ہو رہی ہے، روح عالمین کی بات ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں نقل فرماتے ہیں کہ جس بھی امتی کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور اس امتی کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو سمجھ جائیں کہ سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے۔ اور ادھر محبوب کے تذکرے شروع ہوں، ادھر زبان پہ سبحان اللہ اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ سینے میں دھڑکنے والا دل ایسا ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی محبتوں کا گلستان بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو خوشی کرو۔ اب علماء بیٹھے ہیں، ان کو تو بہتر پتہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے کے سارے معنی بیان کروں، لیکن یہاں پہ جو لفظ با ہے نا، بفضل اللہ برحمتہ، با جو ہے علم نحو میں بہت سارے معنی کے اندر آتا ہے، یہاں جو ہے یہ با افادہ مصاحبت کے لیے آیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اگر یہ با افادہ مصاحبت کے لیے ہے تو اس کا معنی یہ ہے، محبوب آپ فرما دیں
جس کو اللہ کا فضل ملے اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے بس اسے ہی ضروری ہے کہ وہ خوشی کرے، اس کے علاوہ اور کسی کو خوشی کرنے کی ضرورت بولیے، جس پہ اللہ کا فضل ہے بس وہی خوشی کرے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہے وہی خوشی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، رحمت ہوئی، اور اس مسجد کے انتظامیہ نے اور سب اہل علاقہ نے مل کر اس بات کا اعلان تشہیر کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے دے کر یہ اعلان کیا ہے، لوگوں گواہ ہو جاؤ مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، ہمیں فضل بھی مل گیا، رحمت بھی مل گئی۔ اس فضل کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر ہم نے اللہ کے گھر میں میلاد کی محفل سجا لی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہم فضل والے بھی ہیں، ہم رحمت والے بھی ہیں۔ اب رب ذوالجلال سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا تیرا فضل کیا ہے؟ ہمارا سانس لینا اللہ کا، بولیے جی سارے، سانس لینا کس کا فضل ہے؟ کانوں کا سننا کس کا فضل ہے؟ زبان کا بولنا کس کا فضل ہے؟ ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، ہمارا کھانا کھانا، پھر کھانے کا ہضم ہو جانا، ہمارے عیوب و نقائص پر پردہ ہونا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ہونا، گناہوں کے باوجود شکل کا نہ بگڑنا، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہماری آبرو، جو کچھ بھی زمین کے اندر موجود ہے سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے علاوہ ہمارا چارہ ہی کوئی نہیں، اور ہمارے پاس سوائے فضل کے کچھ ہے بھی نہیں۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، شاید آپ قیامت والے دن یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے پاس تو نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میں تو کہوں گا یا اللہ میرے پاس سوائے تیرے فضل کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تیرا فضل نہ ہوتا تو زمین سجدے کر دی، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں مسجد میں آ سکتا، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں حج کر سکتا، تیرا فضل نہ ہوتا تو پیسے ملتے، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں زکوٰۃ دیتا، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں بول سکتا، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں نعت پڑھ سکتا، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں دیکھ سکتا۔ سب کے سب فضل ہی تیرا ہے، کرم ہی تیرا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے تیرے فضل ہیں، لیکن تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ ہمیں بتا، وہ فضل کون سا ہے؟ رب قرآن مجید میں ہم سب کو اس کا جواب دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ یا اللہ کس بات کی خوشخبری دے دے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، وہ جو فضل کبیر ہے نا، صرف فضل نہیں، کبیر فضل، بڑا فضل۔ اچھا اب آپ کو اس بات سے بات سمجھ آ جائے گی، کبیر، کثیر، قلیل، تھوڑا، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا قلیل اور کثیر میں کیا فرق ہے، یعنی تھوڑے اور زیادہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے جی آپ سب کی؟ تھوڑے اور زیادہ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تھوڑا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہاں پھر قل آ گیا، قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دے کہ دنیا کی ساری متاع تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ دنیا کی ساری متاع کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ اب جو تھوڑی ہے اس کے بارے میں اللہ کا پتہ کیا فرماتا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہ جو تھوڑی اللہ کی نعمتیں ہیں نا، کوئی جنا کھل کے گنا کے دکھا دے، جو اللہ کی نعمتیں گن سکے کوئی کھڑا ہو کے گن لے، وہ جو اللہ کا دیا ہوا تھوڑا ہے، قلیل ہے، وہ شمار میں
گنتی میں اعداد و شمار ہی اس کے کوئی نہیں. جو اللہ کا دیا ہوا تھوڑا ہے اس کا شمار کوئی نہیں. اللہ کا قلیل گننے میں نہیں آتا تو اللہ کا کثیر گننے میں کہاں آئے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو کثیر ہے وہ بھی گننے میں نہیں آتا تو کبیر کی شان کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا صرف فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیر ہے. اگر تم نے اللہ کا سب سے بڑا فضل دیکھنا ہے تو اس اللہ کے سب سے بڑے فضل کا نام زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، صدیق کا مرشد ہے، علی کا جانی ہے، اور عمر اور عثمان کا سائیں ہے، سر کا سائیں، جسے لوگ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، اجود الاجودین کہتے ہیں، راحت العاشقین کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اس جیسا سونا ہی کوئی نہیں، جسے کہتے ہیں مکھڑا اس کا والضحیٰ ہے، زلفیں اس کی واللیل اذا سجا ہے، سینہ اس کا لم نشرح لک صدرک ہے، بولتا ہے تو رب کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جس شہر میں قدم رکھ لے رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اگر وہ بستر پہ ہو اور چادر اوڑھ لے رب کہتا ہے یا ایھا المزمل. محبوب کی شان یہ ہے، ایسا فضل کبیر. رب ذوالجلال فضل کبیر کا پتہ چل گیا. مطلب یہ ہے کہ جس بھی امتی کو فضل کبیر کی نسبت نصیب ہو گئی یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ محمدی نسبت کیا نسبت ہے. اتنے سانو پتہ لگنا، ادھر ہمیں نہیں یہاں پتہ چلے گا. یہاں تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام، ان کو اگر کوئی پانی پلا دے کیا کرے؟ ہو حضور کا غلام، درویش ہو، فقیر ہو، پیر کامل ہو، اللہ کا ولی ہو، پانی پلا دے، صرف پانی. قیامت والے دن وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اس کے ماننے والا، تو وہ پوچھیں گے ہاں بھائی بابا جی تسی کیڑے پاسے ٹور پے؟ انہوں نے کہا میں تو جنتے جا رہا ہوں. کہ میں پھر جہنم میں جا رہا ہوں، یا اللہ میں نے تو تیرے اس بندے کو پانی پلایا تھا. اللہ فرمائے گا چل پانی پلایا تھا، پانی پلانے کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ایک کامل شیخ کی نسبت کا اثر ہوگا. یہ میں نے کہانی نہیں سنائی، یہ میں نے حدیث پاک آپ کو اردو میں پڑھ کے سنائی ہے. ایک حضور کے غلام کی نسبت کا یہ حال ہے، اور پھر حضور کی نسبت کا حال کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ فرمایا کہ جو فضل کبیر ہے وہ حضور کی ذات ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جو اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کس کی؟ کاٹی بندے بولے ہو، کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت. جو اللہ کی رحمت ہے وہ بھی اگر کسی کو میسر آ جائے، اور ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وہ صرف حضور کی ذات اقدس ہے. مطلب کیا ہوا؟ جس کو حضور نبی رحمت مل جائے، ان کی نسبت مل جائے، ان کا امتی ہو جائے، اور پھر وہ ان کے امتی میں اس کا شمار ہو جائے. اب جب اللہ کا فضل بھی مل گیا، رحمت بھی مل گئی، اب اس کا جی چاہتا ہے یا اللہ میں خوشیاں کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اس محفل کے دوران کو دھمال ڈالی ہے، ڈھول بجایا ہو، گانا باجا، کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، منقبت ہوئی، یہی معاملہ ہوا. اب میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، جو بھی اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں. آپ سارے سبحان اللہ پڑھے ہیں تو سبحان اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہے؟ گھر بھی اللہ کا،
ذکر بھی اللہ کا اور ذکر محمد رسول اللہ کا اور بندے اللہ کے اور امتی حضور نبی رحمت کے، اور سارے مل کے اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں۔ اتنا بڑا کمال ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اپنے نام لیواؤں میں اور اپنے محبوب کے نام لیواؤں میں شامل فرما دیا ہے۔ یہ گھڑیاں کیا کام ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضور نبی رحمت، جس کو درود پڑھنا آتا ہے ذرا میرے ساتھ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا نام سنا کرے نہ درود پڑھا کرے۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا ہے، ہمارے نزدیک کنجوس پتہ کسے کہتے ہیں؟ جڑا گھر پورا خرچہ نہ دینا ہوئے، زنانی منگنی رہے پیسے نہ دے، مسجد والے چندہ مانگتے رہے، وہ چندہ نے ہم یہ سمجھتے ہیں کنجوس ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا بھی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت ابو درداء سے فرمایا، ابو درداء ایسے کرتے ہیں، عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لے گئے حضرت عامر انصاری کے گھر۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت عامر انصاری حضور کے صحابی ہیں، وہ یہ بیان کر رہے تھے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر کہ آج ہے پیر شریف کا دن، اور آج کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر بھی اور پیر شریف بھی، پیر بھی اور پیر شریف بھی۔ اس پیر شریف پہ ایک بات سنا دوں آپ کو، موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن میرا دل کرتا ہے سنا دوں آپ کو، مزہ آئے گا۔ ایک بندہ تھا نا، اس نے کہا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، بغداد ہے تو بغداد شریف کیسے ہو گیا؟ گولڑا ہے تو گولڑا بولیے شریف کیسے ہو گیا؟ دیوا ہے تو دیوا شریف کیسے ہو گیا؟ اجمیر ہے تو اجمیر شریف کیسے ہو گیا؟ ہیں جی، کلیام تو کلیام ہے تو کلیام شریف کیسے ہو گیا؟ بس سیدھا نہ لو، کلیام گولڑا۔ آپ کی تو حد ہے، ملتان ہے، ملتان شریف کہہ دیتے ہیں آپ، مدینہ ہے آپ کہہ دیتے ہیں مدینہ شریف۔ عجیب سی بات ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ اس نے آ کے سوال پوچھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، انہوں نے کہا اجمیر تو اجمیر ہے تو شریف کیسے ہو گیا؟ وہ خاموش ہو گئے، باتیں ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہا حضرت آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ اس نے بڑا ہنس کے، بڑا مزے سے، بڑے پیار سے اس نے کہا جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بڑی رحمت ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، مزاج میرے ٹھیک ہے۔ فرمایا بیٹا مزاج تو مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ مزاج تو مزاج ہے تو شریف کیسے ہو گیا؟ تیرا مزاج اگر شریف ہو سکتا ہے تو معین الدین جس دھرتی پہ قدم رکھے اس اجمیر کو اجمیر شریف نہیں کہا جا سکتا؟ میرے علی جس دھرتی پہ قدم رکھے اس گولڑے کو گولڑا شریف نہیں کہا جا سکتا؟ شہباز قلندر جس زمین پہ قدم رکھے اس سیون کو سیون شریف نہیں کہا جا سکتا؟ اور جہاں شہنشاہ اولیاء امام الاولیاء حضور الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قدم رکھ دے اس بغداد کو بغداد شریف نہیں کہہ سکتے؟ دن تھا پیر شریف کا، اور ہماری خوش قسمت یہ کہ ہم آج بھی پیر شریف کے دن حضور کے میلاد کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج اپنے گھر والوں کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے آج نا پیر کا دن ہے، پیر شریف کا دن ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا تھا؟ گھر والوں نے پوچھا جی کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا آج پیر شریف ہے اور پیر شریف کو امام الانبیاء کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اب بھی لوگ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ حضور پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی، میں ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نیت کریں کوئی ایک پیر ایسی بھی ہوگی کہ انشاءاللہ میں اور آپ بھی روزہ رکھیں گے۔ ایک دفعہ انشاءاللہ کہتے ہیں ثواب انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔
اب دیکھیں بات کتنی سی ہے. حضرت عامر انصاری گھر میں ہیں, کہہ رہے ہیں جی آج پیر کا دن ہے, حضور کی ولادت ہوئی, اتنا سا ذکر ہوا, حضور تشریف فرما ہو گئے, حضور جلوہ گر ہو گئے. جب حضور جلوہ گر ہوئے نا, فرمایا عامر کیا بات کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ کی ولادت کے تذکرے چھڑے تھے, میلاد کی بات ہو رہی تھی, آپ کے میلاد کی بات ہو رہی تھی. حضور نے فرمایا اچھا میلاد کی بات ہو رہی تھی, تمہیں بتاؤں کہ اس میلاد کی بات کرنے سے تمہیں کیا ملا ہے؟ تمہیں کیا؟ وہ اپنے گھر میں تھے, اللہ کے گھر میں نہیں. کدھر تھے؟ او بولو یار بولو. اپنے گھر میں تھے, اللہ کے گھر میں نہیں. اللہ کے گھر میں نہیں تھے, اپنے. فرمایا تم اپنے گھر میں تھے, میرے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت, اللہ رب العزت نے رحمت کے سارے دروازے تیری طرف بھی کھول دیے ہیں, تیرے گھر والوں کے لیے بھی کھول دیے ہیں. آگے سنیں جی, آگے سنیں. سونے کی بات سن کے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. ایک اسرائیل نہیں, اسرافیل نہیں, میکائیل نہیں, جبرائیل نہیں, والملائکۃ کلھم. نہ میرے لفظ ہیں نہ میں نے لفظ بنائے ہیں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. لفظ اس پاک نبی کے ہیں جس کی طرف جھوٹ کا گمان کرنا بھی کفر ہے, اور اس نبی کی سچائی کی گواہی مکے کے کٹر کافر بھی دیتے تھے. بھئی کچھ بھی ہے, محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ بڑا ہی سچا ہے, بڑا ہی صادق ہے, بڑا ہی امین ہے. فرمایا والملائکۃ کلھم, اللہ کے سارے فرشتے یستغفرون لک, تم سب کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے تھے. دعا کرنے والے فرشتے ہوں جن سے گناہ سرزد نہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوگا کہ نہیں؟ اب اس حدیث پاک کا اطلاق کیجئے ذرا اپنے آپ پر. میلاد کی محفل ہے, دن بھی کون سا ہے؟ پیر اور پیر نہیں, پیر اور پیر شریف. دن بھی پیر شریف ہے اور محفل بھی میلاد کی ہے, موضوع بھی میلاد ہے اور موضوع بھی میلاد ہے, دن بھی پیر شریف کا ہے اور پھر گھر بھی اللہ کا ہے. کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے, اور بندے سارے اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, مسجد میں بیٹھنے کا علیحدہ ثواب, اس میں سانس لینے کا علیحدہ ثواب, اور ادھر حاضر ہونے کا ایک علیحدہ سا ثواب, پھر مسجد میں بیٹھ کر گفتگو سننے کا علیحدہ ثواب, پھر گفتگو سننے کے بعد سبحان اللہ کہنے کا علیحدہ سا ثواب, پھر اوپر سے میلاد کی محفل اس کا ایک علیحدہ سا ثواب, پھر حضور کے تذکرے ادھر پھر علیحدہ سا ثواب, پھر قرآن مجید کی آیت اس کا ترجمہ, علم سیکھنے کا ثواب پھر علیحدہ. یہ سارے کے سارے ثواب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں, پھر فرشتے استقبال بھی کریں, پھر آپ کے رحمت کے دروازے بھی کھلیں, اور ہم سب امید رکھ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ جویں عامر انصاری نے کہا ہے سو میلاد نہیں محفل حضور کدی مہربانی فرماؤ نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سنت. حضور کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لے آئیں, ہمارے گھر بھی اگر آپ کا آنا ہو جائے تو کمال ہی نہ ہو جائے. بات سمجھے آپ؟ ہائے ہائے, میں بڑے مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو. یقیناً آپ سارے صاحب نسبت بیٹھے ہوں گے, کسی نہ کسی درویش فقیر کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا, آپ کو مزہ آئے گا یہ بات سنتے ہوئے.
میں نے نہ کسی ایک عربی شاعر تھا، اس کی ایک نظم پڑھی، اس کی میں نے نظم پڑھی، اس نے نظم یہ لکھی، توجہ کیجیے گا، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، بات بڑے مزے کی ہے۔ عربی کا شاعر تھا، اس نے نظم لکھی کہ اگر حضور میرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں تو میں حضور کو کہاں بٹھاؤں گا؟ کہاں بٹھاؤں گا؟ اب وہ کہتا ہے میں نظم لکھتے لکھتے اٹھا اور میں نے اپنے کمرے کی طرف توجہ کی تو میں نے کہا حضور یہاں بیٹھیں گے؟ نہیں، یہ تو حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو میں نے ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں، گانے باجے کیے ہیں، اس نکر پہ میں نے یہ گناہ کیا، اس نکر پہ میں نے وہ گناہ کیا، اس نکر پہ میں نے وہ گناہ کیا، اس نکر پہ میں نے وہ گناہ کیا، فلاں کمرے میں یہ گناہ ہو گیا، فلاں کمرے میں وہ گناہ ہو گیا، فلاں کمرے میں یہ گناہ ہو گیا، تو حضور آ گئے تو بٹھاؤں گا کہاں؟ کدھر لے کے جاؤں گا؟ بڑی عجیب سی بات تھی، میرے دل کو لگ گئی، میں کافی سوچ بچار میں رہا، میں نے یہ بات نہ کسی ایک عزیز کے سامنے شیئر کر دی، میں نے کہا جی یہ میں نے کلام پڑھا ہے تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، تشویش ہے بڑے دماغ میں۔ اس نے آگے سے کہا ہائے ہائے، اس نے کہا صداقت بھائی جب حضور تشریف لے آئیں گے نا جگہ ویسے ہی پاک ہو جائے گی، آپ کس پریشانی میں بیٹھیں کہ حضور یہاں آئیں گے کہ وہاں آئیں گے، ادھر بیٹھیں گے کہ ادھر بیٹھیں گے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے اور بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح سینے میں اتر جاتے ہیں۔ آپ سجانے والے بنے سینہ، حضور خود تشریف لے آئیں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ بڑی محبت سے بڑی چاہت سے ان ساریاں بیلیاں نے تیرے محبوب نے میلاد کی محفل سجائی ہے، زندگی وچ کوئی ایک لمحہ ایسا آوے کہ اس شیر کی اکھاں نال تیرے محبوب نہ دیدار کرنا۔ میلاد تو پھر کمال نہیں ہو جائے گی میلاد منانے کا۔ اچھا یہ میں نے نا آپ کو مختصر سی باتیں بتائیں، اب جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں وہ اس بزرگ کی ہے، میں اپنے استاد کو کہوں جو میرے استاد شیخ الحدیث ہے، حدیث پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، سنن ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی مسند پڑھاتے ہیں، مصنف ابن شیبہ پڑھاتے ہیں، بہت ساری حدیثی کتابیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ شیخ الحدیث ہے۔ میں کہوں شیخ الحدیث کو، اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہے وہ اور بات ہے، میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں نا اس کو آقا علیہ السلام نے خود آ کر فرمایا یا شیخ الحدیث، حضور نے فرمایا کہ تو شیخ الحدیث ہے۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہستی ہیں جن کو 72 یا 74 بار جاگتی آنکھوں سے زہرا کے بابا کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور حضرت سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الابریز، ان کے مقالات ہیں، ان کے ملفوظات کی کتاب ہے، ان کے ایک مرید احمد بن مبارک الزواسی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو جاگتی آنکھوں سے صرف ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے حضور کو دیکھے، مثلا یہ حضور کو دیکھا اور حضور تشریف لے گئے، پلک جھپکنے کے مطابق ایک لمحے کے لیے جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھے، فرمایا اللہ اسی لمحے اس کے 2999 روحانی مقامات کو طے فرما دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کمال جائیں جلال الدین سیوطی تجھ پر، تو نے 74 بار جاگتی آنکھوں سے محبوب کریم کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، الحاوی للفتاوی، اے نہ ہوئے لکھیا ہوئے تسی پڑھو تو تسی کرو الحاوی للفتاوی، ہیں جی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو الحاوی للفتاوی، بس اوقات بندے کو کتاب کا نام بھی پڑھنا بولیے نہیں آتا۔ ایک مولوی صاحب تھے، بڑے مشہور تھے، آپ کے تفنن طبع کے لیے میں ایک بات بھی کر دوں، تو انہوں نے کہا
اپنے بچے سے فلاں لائبریری میں چلے جاؤ اور کتاب لے کے آؤ، الوفا۔ کون سی کتاب؟ بولیے کون سی کتاب؟ الوفا۔ علماء کو اس بات کا بڑا مزہ آئے گا۔ کتاب کون سی؟ الوفا۔ اس نے جا کے، وہ جو لائبریرین تھا وہاں کتاب بیچنے والا تھا، اس نے کہا جی الوفا کتاب دے دو۔ اسے ڈھونڈ 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 کے کہ جی میرے مکتب میں، میرے کتب خانے میں کوئی الوفا نام کی کتاب ہے ہی نہیں، زندگی میں آج پہلی دفعہ سنی ہے، 1400 سال کی ہسٹری میں کوئی بھی کتاب الوفا بولیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی، وہ کہا یار اپنے ابا جی سے پوچھو۔ اصل ہیڈ اس کے ابا جی تھے۔ اس نے اپنے ابا جی کو فون کیا، انہوں نے کہا جی فلانے خطیب صاحب جو بڑے مشہور ہیں، ان کا فون آیا ہے اور ان کا صاحبزادہ بھی آیا کتاب لینے کے لیے الوفا، تو الوفا مجھے مل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا پترا تیرے سامنے ہی پی ہے کتاب، نہ ہے الوفا۔ کیا نام ہے؟ کتاب کا نام الوفا ہے، وہ دے دو۔ وہ بیچارہ الوفا پڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے الحاوی للفتاوی نہیں پڑھنا، الحاوی للفتاوی۔ امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میرا جی چاہا کہ میں اہل قبرستان کی بخشش کے لیے دعا کر دوں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور حضور کی امت کی بخشش کے لیے دعا نہ کرے تو اس نے حضور کی امت سے وفا نہیں کی۔ حضور کی امت سے وفا، یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں نے دل ہی دل میں نیت کر لی ہوگی کہ آپ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں گے اہل قبرستان کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی جب وہاں گئے، فرمایا کہ میں نے فاتحہ پڑھی، سب کے لیے دعا کی، تو میں نے اندر ہی اندر دیکھا کہ ساری کی ساری قبریں مسلمانوں کی ہیں اور روشن بھی ہیں، لیکن ایک قبر بڑی روشن ہے، بڑی روشن ہے، آنکھیں چندیاتی ہیں، صاحب قبر نظر نہیں آتا۔ اتنا نور اور اتنی روشنی ہے کہ صاحب قبر نظر نہیں آتا۔ سر شر کوئی نہیں، لیکن گزارا کرو تھوڑا تھوڑا، پریشانی تو نہیں ہو رہی نا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ نہیں لگا نہیں سکتا، لگا سکتا ہوں، لیکن بات میں نے کہا آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کا نور اتنا زیادہ تھا میں سمجھ نہ سکوں کہ صاحب قبر کون ہے اور اس کی قبر روشن کس وجہ سے ہے، وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اتنے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربا سونیا اس قبر والے کا حال مجھ پہ منکشف فرما دے، مجھے پتہ چل جائے کہ اس قبر میں نور کیوں ہے، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ قبر اگر نورانی کرنی ہے تو اس بندے جیسا کام کر دو۔ ہائے ہائے۔ فرماتے ہیں کہ پردے ہٹے، میں نے صاحب قبر سے بات کی اور صاحب قبر سے میں نے کہا بھی ہاں بھائی بڑی تیری قبر روشن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ قبر میری اس لیے روشن ہے کہ میری قبر میں صرف حضور آئے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ یہ شرف مجھے آپ سب کو عطا فرمائے۔ میری قبر میں صرف حضور آئے ہی نہیں بلکہ آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اور حضور جب مسکراتے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے این یشرق نورا کما شراق الشمس علیہا، کہ آقا علیہ السلام جب مسکراتے تو آپ کے دندان اقدس سے نور ایسے نکلتا جیسے دن کے وقت سورج کی کرنیں دیواروں پہ پڑا کرتی ہیں۔ فرمایا جیسے ہی حضور نے میری جانب مسکرا کر دیکھا نا، میری ساری کی ساری قبر روشن ہو گئی۔ یہ حضور کے نور کی روشنی ہے کہ تیری آنکھیں چدیا جاتی ہیں اور میں تجھے نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے کہا کرما لیا دست سینہ کیتا کہ حضور تیری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے، کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں چھوٹا سا دکاندار ہوں، تاجر تھا میں نہ روزانہ کے حساب سے، کس طرح بولو جی سارے تاکہ یاد ہو جائے نا،
آپ کو بات یاد ہو جائے، روزانہ کے حساب سے جب میری کمائی ہوتی نا تو میں اس کمائی میں سے ایک حصہ جوڑ کے رکھ لیتا، ایک سائیڈ پہ ایک باکس سا بنایا ہوا تھا میں نے، آپ یہ سمجھ لیں کیا کہتے ہیں اس کو، غلہ، چندہ باکس کہہ لیں آپ جس کو، وہ جو پلاسٹک کے اور لکڑی وہ مٹی کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، نام ہی ذہن سے نکل گیا، بہرحال جو بھی غلہ سا جو بھی ہے، اس میں پیسے ڈالتا، روزانہ ایک ایک حصہ ڈالتا، اور میں ڈالتا رہتا کہ کٹھیاں کر کے کم ایکو بار کم ہو نہیں لگا، روزانہ کے حساب سے کچھ پیسے میں ڈالتا رہتا۔ جب آتا نا ربیع الاول کا مہینہ، سنیو ذرا غور کرے ہو جی، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا نا وہ سارے کے سارے پیسے اکٹھے کیے ہوئے میں اکٹھے کر لیتا اور میں حضور کے میلاد کی محفل کو سجاتا۔ اس محفل کو سجانے کی وجہ سے حضور میری قبر میں آئے اور مسکرائے، اور اللہ رب العزت نے حضور کے نور سے میری قبر کو روشن اور منور فرما دیا۔ چھوٹا کام نہیں کیا آپ نے، آپ سب نے مل کر چھوٹا کام، چھوٹا اور حقیر کام تب ہوگا جب آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہو۔ تکو نا جی اساں محفل کی تھی، اے تکیو بادشاہ 6 دیگاں پکائیاں، بادشاہ اتھوں مولوی بلایا، ساؤنڈ سسٹم لایا، فلانا نتخان آیا، اتنے پیسے اساں دیتے ہیں۔ اگر تو اس کے لیے کیا ہے تو یقین کریں بجائے ثواب کے سخت گنہگار، ڈاڈے گنہگار، اور اگر صرف حضور کے لیے کیا ہے، ہائے ہائے، صرف کس کے لیے؟ حضور کی خوشنودی کے لیے، حضور کی رضا کے لیے، تو آپ کا یہ میلاد منانا، محفل کو سجانا، مولوی کو بلانا، اس سے باتیں کرنا، کروانا، کھانا کھانا، کھلانا، سب کچھ انشاءاللہ قبر میں روشنی کا سبب بھی بنے گا، حشر میں نجات کا باعث بھی بنے گا۔ اخلاص ہونا، اخلاص۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیتے۔ واقعے تک پہنچ گئے آپ؟ جڑے نہیں پہنچے میں دس دینا مختصر۔ حضرت شاہ عبد الرحیم حضور کے میلاد کی محفل سجاتے، کھانا کھلاتے، سب کو ملا کے کھانا کھلاتے، سب کھانے کھاتے۔ ایک سال ان کے حالات خراب ہو گئے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ میں کہاں سے کھلاؤں، بھنے ہوئے چنے لے آئے، چھلکے اتارے اور اپنی گود میں رکھے، اور ساتھ ساتھ ہلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں سونیاں اس دفعہ لنگر نہیں ہویا، بڑا میں پریشان ہوں، اس دفعہ لنگر لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، پیٹ نہیں بھرا، اس دفعہ بس یہ تھوڑے سے چنے، یہی کچھ ہے میرے پاس۔ یہ کرتے رہے، روتے رہے، چنے جب تقسیم ہو گئے، رات کو روتے روتے جب سوئے تو وقت بیدار ہوئے، آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ فرمایا، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں اور حضور کی گود میں کچھ ہے، اور حضور اپنی گود کی چیز سے ایسے ایسے کھیل رہے ہیں، ہلاتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا شاہ عبد الرحیم یہ وہی چنے ہیں جو آج تو نے میری بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ محبت سے اگر کوئی چیز کی جائے تو اللہ چنوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، رسول اللہ خود بھی تشریف لے آتے ہیں، اور اخلاص سے اگر نہ کیا جائے تو کروڑوں کی محفل ہو جائے تو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بات میں ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، آپ بھی تنگ پڑ گئے ہوں گے۔ میں اب پوری کی پوری گفتگو کا لب لباب آپ کو دینے لگ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ آپ نے بھولنی نہیں، کبھی یاد رکھنی ہے، کبھی بھی بھولنی، کبھی بھی نہیں بھولنی۔ ایک مرتبہ سب محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ فرید الدین بن ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
ایک بابا فرید الدین ہے نا پاک پتن والے، وہ نہیں، یہ دوسرے ہیں، حضرت شیخ فرید الدین بن ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر شب جمعہ حضور کی میلاد کی محفل کرتے تھے، ہر شب جمعہ حضور کی میلاد کی محفل کیا کرتے تھے۔ شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن ہوتا تھا، رات جمعے کی ہوتی۔ جب محفل کر چکتے نا، لوگوں میں لنگر تقسیم ہو جاتا، سب مہمان چلے جاتے، یہ حضور کے انتظار میں اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ بادب طریقے سے سر کو جھکا کر حضور کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے کہ حضور میرے اس دروازے سے تشریف لائیں گے اور میں نے حضور کو خوش آمدید کہنا ہے، بڑی محبت سے۔ بات مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے شب جمعہ لنگر بنایا، لوگوں نے تقسیم بھی ہوا، لوگوں نے کھایا، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، درود و سلام ہوا، سب کچھ ہوا، تشریف لے گئے سارے۔ یہ انتظار میں کھڑے ہیں، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اچھا، پہلے جب وہ انتظار کرتے تھے نا تو یہ نہیں کہ ان کو زیارت نہیں ہوتی، ان کو ہر شب جمعہ امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ وہ انتظار میں کھڑے ہیں، حضور تشریف لائے، لیکن حضور چوکھٹ کو عبور کر کے آگے تشریف نہیں لائے، حضور گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، حضور اندر تشریف نہیں لے کے آئے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی کہ آج آپ گھر میں تشریف نہیں لا رہے، کیا عجیب سا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا، فرید الدین، تیرے گھر میں مشتبہ برتن پڑے ہوئے ہیں، وہ برتن میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے۔ حرام برتن نہیں جی، حرام برتن، مشتبہ برتن، شک ہے جن میں کہ پتہ نہیں حلال بھی ہیں کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، مشتبہ سے برتن ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں جس میں شک ہے، شک و شبہ والے برتن۔ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور اس شک و شبہ والے برتن کی، ایک برتن کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لے کے آ رہے۔ حضور وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ یہ تو اب بندہ ان سے پوچھے نا جن کے ساتھ یہ بیتی ہے کہ کیا بیتا ہوگا ان کے ساتھ اور کیا کچھ ہوا ہوگا ان کے ساتھ کہ حضور دروازے سے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے مریدوں کو بلا لیا، بلا کے کہا یہ برتن کدھر سے لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہ جو آپ کا مرید نہیں ہے کمہار، فلانا کمہار، ادھر سے ہی ہر دفعہ برتن آتے ہیں ہر شب جمعہ، اس دفعہ بھی ادھر ہی سے برتن آئے تھے، لیکن وہ گھر پہ موجود نہیں تھا تو ہم نے ایک دو برتن فالتو اٹھا لیے کہیں بندے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس کی اجازت کے بغیر ہم نے ایک دو برتن زیادہ اٹھا لیے، چلو شاید ایک دو بندے زیادہ ہو جائیں، برتن کی زیادہ ضرورت پڑے تو دو برتن میں ہم اوپر لے آئے۔ فرمایا تمہارے دو برتنوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، تمہارے دو برتنوں نے میری زندگی تباہ کر دی کہ آقا علیہ السلام میرے غریب خانے میں تشریف نہیں لے آئے بلکہ وہیں سے ہی واپس تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس محفل میں مشتبہ برتن استعمال ہو حضور اس کو قبول نہیں کرتے، جس محفل میں حرام پیسہ ہو قبول ہو جائے گی؟ کاٹی بندے بولے ہو؟ اچھا اگلی بات سنیں، جس محفل میں حرام کے برتن ہو، مشتبہ برتن، وہ قبول نہیں ہوتی اور حضور وہیں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جس محفل میں مشتبہ مولوی آ جائے، اپنے قبیلے کی بات کی ہے، ناراض نہ ہو جانا، میں نے اپنے قبیلے کی بات کی ہے،
باقی علماء کو میں خود منا لوں گا، ساڑھے پیٹی پائیاں انشاءاللہ مان جائیں گے۔ مشتبہ مولوی آ جائے، آنے سے پہلے ہی کہہ دے اتنے لوں گا تو تب آؤں گا، اتنے دو گے تو میں نعت پڑھوں گا، اتنے دو گے تو میں تقریر کروں گا۔ وہ مشتبہ مولوی اور مشتبہ نعت خان کہاں سے آپ کو میلاد کی محفل سنائے؟ حضور کی جب محفل کرنی ہے نا تو حضور کے لیے کرنی ہے اور حلال کی کمائی سے کرنی ہے۔ کون سی کمائی سے؟ یہ نہ ہو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو اور آپ زکوٰۃ نہ دیں اور میلاد کی محفل سجا لیں، بادشاہ بغیر حساب کتاب تو ساری محفل منہ تے ماری جاسی، یا آپ مجھ سے لکھوا لیں، نیچے سائن کروا لیں میرے، بات غلط کی ہے تو بول جائیں، پیچھے غیبت نہ کرے ہو، فائدہ کوئی نہیں غیبت کرنے نا، ایویں سارے اعمال مینوں دیو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کہتے ہیں جی میری طرف سے دیگ لے لیں، جی یہ دیگ میری طرف سے ہے، یہ مولوی صاحب کی خدمت میری طرف سے ہے، آپ نے زکوٰۃ تو ادا کی نہیں، تو فرض پہلے کہ مستحب پہلے؟ ایتھے بولے انہیں مزہ آ گیا، سبحان اللہ، تواڈے بولنے تے سبحان اللہ۔ میں آپ بات سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بس حضور کی میلاد کی محفل سجانی ہے، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا، مشتبہ بھی، زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں، صدقے کا پیسہ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم کر بہ جاؤ، کر بہ کے کلیاں دروشی پڑھو، آپے روٹی پکاؤ، اپنے کالے نو روٹی کھوا دیو، خدا کی قسم اللہ یہ میلاد کی محفل بھی قبول فرما لے گا۔ کوئی ضرورت نہیں پنڈی تو مولوی بلان نہیں۔